آج بروز پیر 11 اکتوبر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی شورا کا اجلاس جامع مسجد رحمۃ للعالمین میں قبلہ سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان پیر قاضی محمود آوانی صاحب حفظہ اللہ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مرکزی مجلس شورا کے اراکین نے شرکت فرمائی۔ اس اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ جات طے پائے کہ انشاءاللہ العزیز کسی بھی قیمت پر ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پیرا دینا ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ مزید فیصلہ طے پایا کہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے موقع پر ان کا پرتپاک اور شاندار استقبال کیا جائے گا۔ ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا عام کیا جاتا رہا کہ ہمیشہ تحریک لبیک قانونی اور آئینی رستہ چھوڑ کر احتجاج کا رستہ اپنا کر بیچ میدان میں مسائل حل کرتی ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہر جگہ پر عام کیا جاتا رہا، لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ جب ہم نے قانونی رستہ اختیار کیا، امیر محترم حفظہ اللہ کی جو پہلی نظر بندی 3 MPO کے تحت کی گئی، جب ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور 3 ماہ نظر بندی کے جب مکمل ہوئے اور پھر نظر بندی کے اختتام پر ریویو بورڈ نے 3 معزز ججز نے جو فیصلہ دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ الحمدللہ ہم عدالت عالیہ سے سرخرو ہوئے، لیکن حکومتی بدنیتی سامنے آئی قوم کے، اور انہوں نے دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہمارے امیر محترم حفظہ اللہ کو مزید 3 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا۔ ہم نے دوسری نظر بندی کو بھی عدالت عالیہ میں چیلنج کیا، اور ہمارے وکلاء نے اس موقع پر بہت زیادہ محنت کی، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور مختلف ججز کے سامنے ہمارے اس کیس کو گھمایا پھرایا گیا وقت کو طول دینے کے لیے، لیکن آخر کار 3 مہینے کی نظر بندی کے اختتام پر تقریباً 8 سے 10 دن پہلے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے واضح الفاظ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر محترم کے حق میں جو فیصلہ صادر فرمایا، اس سے حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ مزید حکومتی بدنیتی اس میں واضح ہوئی، انہوں نے عدالت عالیہ کے حکم کو مسترد کر دیا، اپنے پاؤں تلے روندا، اور امیر محترم کی فی الفور جو رہائی کا حکم تھا اس کو پامال کیا، اور ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے مکمل حقائق چھپا کر سپریم کورٹ سے 1 ماہ کی نظر بندی کا آرڈر مزید لے لیا گیا۔ الحمدللہ سپریم کورٹ نے چند دن پہلے اس کیس کی سماعت کی اور ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور سپریم کورٹ نے امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا کہ انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ اس کے بعد پھر 4 شیڈول کے ضمن میں ہمارے امیر محترم کو نظر بند کیا گیا۔ حکومتی بدنیتی مزید واضح ہوئی کہ ایک کیس سے نکل کر جب ہم ایک کیس میں جیتے تو دوسرے کیس میں ڈال دیا گیا، اور جب دوسرے سے نکلے تو پھر تیسرے میں ڈال دیا۔ یوں وہ عاشقان مصطفیٰ پر اپنا ظلم برپا کر رہے ہیں۔ اور پھر ATC کورٹ نے ضمانتی مچلکوں کے حوالے سے واضح حکم جاری کیا کہ ان کے مچلکے جمع کیے جائیں، لیکن اس میں بھی قانونی اور آئینی رستوں سے ہٹ کر ہمیں پریشان کیا جاتا رہا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جو قانونی رستہ اپنایا اور پوری قوم کے سامنے تحریک لبیک کا واضح موقف گیا کہ الحمدللہ ہم جس میدان میں قدم رکھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اس میدان میں ہم سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدالت عالیہ سے سرخرو فرمایا۔ ہمارے ساتھ ہر مقام پر
زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا، طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو حکومت کی طرف سے کالعدم کیا گیا، اور پھر جو قانونی تقاضے تھے ان کو یکسر حکومت نے مسترد کیا۔ 15 دن کے اندر الیکشن کمیشن میں انہوں نے جانا تھا، لیکن ہمارے خلاف وہ الیکشن کمیشن میں نہیں گئے اور اپنی بدنیتی کا ثبوت دیا اس معاملے کو طول دینے کی غرض سے۔ لیکن جب ہم نے انٹیریئر منسٹری میں 4 درخواستیں جمع کروائیں کہ کم از کم جس فیصلے کے تحت ہمیں کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ فیصلہ ہمیں دیا جائے، لیکن ہماری درخواستوں پر بالکل کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ لیت و لال سے کام لیتے ہوئے حکومت نے مزید بدنیتی کا مظاہرہ کیا۔ ہم مجبور ہو کر ہم نے عدالت عالیہ ہائی کورٹ اسلام آباد کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے ان کے خلاف ریٹ کی، حکومت کو بلایا گیا عدالت عالیہ میں، ان کے نمائندگان گئے، ان کو پابند کیا گیا کہ ان کو فیصلہ دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم چند دنوں میں فیصلہ دیں گے، لیکن اس کے باوجود چند دن میں ہمیں فیصلہ نہ دیا گیا اور عدالتی حکم نامے کو انہوں نے پاؤں تلے روندا۔ اس کے بعد ہم نے توہین عدالت کا مقدمہ کیا ہائی کورٹ اسلام آباد میں دائر، اس پر بھی دوبارہ نوٹس لیا، ان کو حکم جاری کیا کہ فیصلہ ان کو دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہمیں فیصلہ نہیں دیا گیا۔ دوسری بار ہم توہین عدالت کا مقدمہ ہم نے دائر کیا، لیکن اس کے باوجود ہماری درخواست پر عمل نہیں کیا گیا، عدالت عالیہ کے حکم کو روندا گیا۔ اب تیسری بار ہم نے دوبارہ مقدمہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں دائر کیا کہ ہمیں ان سے کالعدم بابت فیصلہ جاری کروایا جائے۔ انہوں نے پوری قوم کے سامنے ہمیں کالعدم قرار دیا، بڑی جرت اور بے باکی کا ثبوت دیتے رہے، لیکن یہ کیوں کھل کر میدان میں ہمارے سامنے قانونی طریقہ کار سے نہیں آتے؟ جب ہم اپنا فیصلہ طلب کر رہے ہیں تو ان کو فیصلہ کم از کم دینا چاہیے، جو انہوں نے جاری نہیں کیا۔ اس کو تقریباً 6 ماہ گزر گئے، لیکن آج تک یہ فیصلہ جاری نہ کر سکے۔ جب 20 اپریل کو ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا، جس کی بنیاد پر ہم نے دھرنا اپنا اٹھایا، اس مذاکرات کے نتیجے میں اس کے بعد کئی مذاکرات کے دور ہمارے ان کے ساتھ مستقل چلتے رہے، لیکن جب بھی ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہمیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا، بلکہ الٹا ہمارے اوپر اشکنجہ مزید کسا گیا، ہمارے لوگوں کو 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا۔ پورے ملک سے اس وقت ہزاروں لوگوں کو انہوں نے 4تھ شیڈول میں ڈالا ہوا ہے، اور بے جا ہمارے اوپر کئی 100 مقدمات انہوں نے دائر کیے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے رحمت للعالمین مسجد کے باہر اور دیگر مقامات پر ناموس رسالت کی عظیم مشن پر جو قوم کے سامنے قوم کے نمائندے بن کے جو لوگ نکلے تھے، ان 27 عاشقان مصطفیٰ کو سیدھی گولیوں سے چھلنی کیا گیا۔ طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے مکمل صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، تمام تر مظالم سہنے کے باوجود ہم نے صبر و تحمل کے دامن کو نہ چھوڑا۔ اب مزید ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، اب مزید ہماری آزمائش بند کی جائے، اور فی الفور امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے۔ طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مجلس شورا کا یہ واضح پیغام ہے کہ کارکنان پورے ملک میں حوصلہ رکھیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو جس مشن پر امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوڑ کر گئے ہیں، ہم اس مشن سے کسی صورت بھی 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورا رحمۃ للعالمین مسجد میں موجود ہے، کارکنان بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، اور پورے ملک میں جو ہمارے کارکنان ہیں، مرکزی مجلس شورا نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ قائد محترم امیر طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے استقبال کے لیے ملک کے طول و عرض سے
تمام قافلے، تمام کارکنان جامع مسجد رحمت للعالمین لاہور کا رخ کریں۔ قائدین و کارکنان قبلہ قائد محترم حفظہ اللہ کے استقبال کے بغیر یہاں سے بالکل نہیں جائیں گے۔ رضوی تیرا مشن جاری رہے گا۔